رسول سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی، گھٹیا ہو تو نعمت نہیں رہے گی، وہ کم از کم رسول جیسی نعمت ہو، یا قرآن ہو یا علی ہو یا زہرا و حسنین ہو، تو پھر تو نعمت ہیں۔ بس آج احمد نہیں دوں گا، پورا دین اور شریعت پوری رسول کے اور قول کے فعل کے اندر ہے۔ رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ کیا، یا رسول کے سامنے یہ ہوا اور آپ نے تائید کر دی۔ لیکن مسلمانوں کو ضرورت پڑ گئی اب کہ جو رسول کی بات ہمیں پہنچائے پہلے اس کو پرکھو یہ کیسا تھا۔ علم الرجال نکل آیا، راویوں کا علم نکل آیا، لاکھوں کتابیں لکھ دی گئیں۔ ایک رسول کی حدیث کو لینے کے لیے آپ نے اس کا شجرہ کنگھال دیا، تو آپ نے یہ سوچا ہی نہیں جو ایک بات لینے کے لیے اتنا دیکھ رہے ہیں تو وارث کیسا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام فیصلہ نہیں کر سکتی، جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے نبی کا جانشین بھی وہی بنائے گا، وارث بھی وہی بنائے گا۔ جو رسول نے کہا ہے زبان اقدس سے قرآن نکلا، اسی زبان اقدس سے حدیث، یعنی رسول کا بولنا یا تو وحی ہے اور کرنا ہے مشیت الہی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی طرف سے کچھ کہیں گے نہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی طرف سے کچھ کریں گے نہیں، یعنی پوری زندگی سمٹ گئی آپ کی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، اللہ نے نفی کر دی قبیلے کی بھی۔ اس حالت کے تقاضے میں عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تقسیم کر دیں گے تو ایک اور کی ضرورت پڑے گی کہ جو یہ بتاتا رہے اب یہ رسول کی حیثیت سے کہا ہے اور اب یہ بشر کی حیثیت سے کہا ہے۔ نہیں، میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے ہے۔ یہ جب بھی کچھ کہے گا بحیثیت رسول کہاں تھی؟ یہ ادائیں نہیں تھیں، یہ رسول بتا رہے تھے کہ پہچانو پہلے میرے بعد کون ہوگا۔ حسنین کو اسی وقت سواری بنایا ہے۔ ہمارے ہاں تو کچھ ایسی ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے یہاں مناقب کی کتابوں میں بے شمار روایتیں ہیں کہ رسول جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے کبھی حسن کبھی حسین رسول کے ٹانگوں سے نکل جاتے تھے، حسن بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن بھی رسول نے بقول اس مناقب کتابوں کے ایک دن رسول نے نہیں کہا زہرا انہیں روکا کرو۔ اس کا مطلب بتا رہے تھے۔ اور ہمارے یہاں قطب اربعہ ہیں، سیاستہ سب کو یاد ہے آپ کو۔ قطب اربعہ کا میں پوچھوں گا تو شاید ایک ہی نام کوئی لے پائے گا، یہ ستم ظریفی ہے۔ تو اس میں روایت ہے کہ تکبیرات سبع جو تمام مسلمان اہل سنت والجماعت عیدین کی نماز میں کہتے ہیں، آپ ہر نماز میں کہہ سکتے ہیں، یہ مستحبات ہے، بہت ثواب ہے۔ اور یہ نکلی کہاں سے؟ جب پہلی مرتبہ امام حسین صلوات اللہ علیہ اس قابل ہوئے چل کر نانا کے ساتھ، تو رسول محراب میں آئے اور رسول نے بالکل اپنی بغل میں حسین کو کھڑا کیا، نمازیوں کے ساتھ نہیں کھڑا کیا۔ آپ کا پیش نماز کوئی ایسی حرکت کرے پیچھے سب بول پڑیں گے یہ کیا کیا مولوی صاحب، بچے کو کھڑا کر دیا آپ نے۔ اس قدر نہ پیچھے سے اعتراض آیا، رسول بھی جانتا ہے یہ بچہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے، تکبیرۃ اللہ اکبر، امام حسین خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، ساتویں مرتبہ جب آپ نے کہا اللہ اکبر تو حسین نے بھی کہا اللہ اکبر۔ جو اللہ حسین کے لیے نماز کو روک لے، اس کو نیگیٹو مت لے جائیے گا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑی مصیبت ہے، واٹس ایپ پہ فوراً بھی مولوی صاحب اترے نہیں، وہ چل جاتا میسج، مولوی صاحب یہ کہہ گئے بھائی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہی اس نماز کو زندگی دے گا۔ حسین کی پہچان ہی نماز سے کرائی ہے، اور نماز کی پہچان حسین سے کرائی ہے۔ سجدے کو حسین سے پہچنوایا، حسین کو سجدے سے پہچنوایا۔
کہ اگر سجدے کو سمجھنا ہے تو حسین کو دیکھو، شہادت کہاں ہوئی اس کی؟ سر سجدے میں رکھا ہے نا امام نے، رکھا خود ہے، اٹھایا نہیں ہے۔ یا اللہ میں نے سر رکھ دیا، اٹھاؤں گا نہیں، میں نے سب کچھ قربان کر دیا، پھر کہہ رہے رضان بے قضائی و تسلیما لامرے، جبکہ جانتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا۔ کیا اخلاق ہے امام حسین کا، اخلاق رسول۔ راستے میں سب سے بڑے مجرم نے آ کے لجام پکڑ لی، گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑ لی، فرزند زارا آگے نہیں جائیں گے آپ۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، کسی کا راستہ روک دیں آپ۔ امام نے جملہ کہا، عرب کا محاورہ تھا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو اس نے پلٹ کر کہا حر نے، مولا کوئی اور ہوتا تو جواب دیتا، آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے۔ اب اثر شروع ہو گیا حر کو۔ امام نے محسوس کیا کہ یہ پیاسے لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی سواری بھی پیاسی ہیں۔ عباس یہ معلوم ہوتا ہے پیاسے ہیں، جی مولا پیاسے ہیں، کہا مشکوں کے دانے کھول دو۔ پورے لشکر کو سراب کیا، جانوروں کو سراب کیا۔ امام کی نگاہ پڑی کہ ایک ناکے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے پانی جاتا ہے لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے حلق تک لے جانے کی۔ تو روایت میں ہے کہ امام گھوڑے سے اترے، چلو میں پانی لیا اور اس کے حلق میں ڈالنا شروع کیا۔ حر یہ دیکھ رہا ہے، نماز ظہر کا وقت آ گیا، حر میرے پیچھے پڑھو گے یا فرادہ پڑھو گے؟ کہا بدبخت ہوگا جو آپ کے ہوتے ہوئے فرادہ پڑھے۔ بس یہ ایک ظہر کی نماز اس نے پڑھی اور قسمت بدل گئی حر کی۔ عزاداران حسین، حر کو احساس تو ہوا ہوگا نا کہ جس نے میری پیاس راستے میں بجھائی، آج یہ جو آوازیں آ رہی ہیں العطش العطش کی، اس کے ذمہ دار تو میں ہوں۔ جب شب عاشور آئی اور بیٹے نے جا کر منظر دیکھا اپنے باپ کا کہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، غلام نے کہا کہ میں نے بہت دفعہ پانی دینے کی کوشش کی لیکن حر اس کو قبول نہیں کرتے۔ علی جو ان کا بیٹا ہے اس نے کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ ہاتھ پکڑا، خیام حسینی سے کچھ دور لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ آوازیں سن رہے ہو؟ جس سید نے مجھے سراب کیا تھا آج اس کے بچے العطش العطش کہہ رہے ہیں۔ بیٹا علی اس کا ذمہ دار تمہارا باپ ہے۔ میں بارہا یہ ممبر سے عرض کیا کرتا ہوں کہ کربلا قرآن مجید کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی نہیں سمجھا سکتا آپ کو کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ حسین نے سمجھایا کہ ہم نے حر کو جبر سے نہیں بلایا، اختیار سے آیا۔ ہم نے اس کو کوئی لالچ نہیں دی، ہم نے اسے خوف نہیں دلوایا، بلکہ اپنے کردار سے اس کو کھینچ کر لے آئے۔ عزاداران حسین، علی کہتا ہے بابا پھر کیا سوچا؟ کہ بس کیا سوچنا تھا، اب سفر کرنا ہے روح کی طرف۔ غلام کو بلایا حر نے، جاؤ تم آزاد ہو، جتنا بھی تمہیں زاد راہ چاہیے میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ ہے اختیار کربلا، جبر نہیں ہے۔ غلام کہتا ہے آقا جب تک جہنم میں رکھا تو مجھے غلام رکھا، اب آپ جنت کی جا رہے ہیں تو مجھے آزادی دے رہے ہیں، مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے جو حسین کے بغیر ہو۔ ایک حر نہیں چلا، علی بھی چلا، غلام بھی چلا۔ جب نکلے ہیں تو کہا کہ بیٹا علی میں اس قابل نہیں ہوں کہ امام سے آنکھ ملاؤں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، امامہ اتار کے دیا، میرے ہاتھ پر سے پشت باندھ دو، میں مجرم حسین ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا یقین ہے زہرا کے لال کو، کہتے ہیں عباس میرا مہمان آ رہا ہے۔ اپنے کردار پہ کتنا یقین تھا کہ میں نے تزکیہ نفس کر دیا، علی اکبر میرا مہمان آ رہا ہے۔ دیکھو اس کا استقبال کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ عزاداران حسین اب حر کو پکڑ کر غلام اور بیٹا لے جا رہے ہیں تو کان میں اس کے ہٹ پہنچی کہ کوئی آ رہا ہے۔ پوچھا کون آ رہا بیٹا علی؟ کا تصویر علی آ رہے ہیں، مولا عباس آ رہے ہیں۔ پھر ہٹ ہوئی کون آ رہا ہے؟ کہ اب تصویر محمد آ رہے ہیں۔
شہزادہ علی اکبر آ رہا ہے، پھر ہٹ ہوئی تو کہا اب تو غضب ہے، امام خود تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہتا بیٹا جو ہی میرے امام قریب آئے تو مجھے دھکیل دینا پیروں کی طرف، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں امام کا مقابلہ کر سکوں، آنکھ ملا سکوں عزادار حسین۔ اس نے دھکیلا تو میں نے کسی، دیکھیے میں یہ خدا نخواستہ یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ اس نے لفظ کیا کہے تھے امام کو، حل لی من توبۃ جب رسول اللہ، اے زہرا کے لال میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو امام نے شرمندہ نہیں ہونے دیا، حر کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ دونوں بازوؤں سے پکڑ کے گلے لگا لیا۔ حر ایسے نہیں کیا کرتے، تمہاری ماں نے تمہارا نام خوب حر رکھا، تم تو یہاں بھی حر ہو، حشر میں بھی حر ہو۔ حر رو رہا ہے احساس ندامت میں، اچانک اسے خیال آیا کہ میرے کندھے پہ سیل آئی ہے، تو یہ پیچھے ہٹا تو اس نے دیکھا کہ امام اتنا گریہ کر چکے تھے کہ ریش مبارک سے قطرے گر رہے تھے، تو اس نے کہا آقا میں تو احساس ندامت میں رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ حر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہمارے دروازے سے کوئی بھوکا پیاسا نہیں گیا، آج یہ غربت ہے کہ میں تمہیں ایک جام نہیں دے سکتا۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ لائے، خاندان سمیت آباد و شاد رہیں، دعائے زہرا آپ کو حاصل ہو، دعائے امام زمان آپ کو حاصل ہو۔ عزاداران حسین، حر آئے ہو تو اب میں تمہیں رکھوں گا نہیں، کیونکہ یہاں پیاس ہے، تم پہلے جاؤ گے۔ علامہ نقی علی اللہ مقامہ، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ کربلا میں جو حکم دیا تھا امام نے، وہ پیاس کی وجہ سے دیا تھا۔ عزیزوں کو رو کے رکھا، پہلے اصحاب جائیں گے پھر انصار جائیں گے، سب سے آخر میں اپنی اولاد کو رکھا کہ جو جتنی دیر یہاں رہے گا پیاسا رہے گا، شہید ہو جائے گا، کوثر پہ شراب ہو جائے گا۔ لیکن اب علامہ فرماتے ہیں مولا اگر شدت پیاس کی بنا پہ فہرست مرتب تھی شہداء کی، تو کیا علی اصغر سب سے زیادہ برداشت رکھتا تھا کہ آپ نے علی اکبر کے بعد بھی اس کو رکھا؟ علامہ فرماتے ہیں میرا سارا علم ہتھیار ڈالتا ہے آقا آپ کی اس مصلحت پر کہ اصغر کو پیش خیمہ کیوں رکھا۔ عزاداران حسین، حر تم جاؤ لیکن علی آگے آ گیا، بیٹا بابا پہلے مجھے اجازت دلوائیے۔ علی کو اجازت ملی، یہ لڑا، جب گرا تو مرثیہ پڑھتا ہوا، رخسار پہ تماچے مارتا ہوا حر چلا، جو عرب کا طریقہ تھا۔ لیکن جو ہی لاش کے قریب پہنچا نا تو مرثیہ بھول گیا، ماتم بھول گیا، دیکھا فرزند رسول خود بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سر کو رکھے اس کے زخموں کو سلا رہے ہیں۔ کہا مولا آپ آ گئے، اتنی جلدی آئے کہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ تو امام نے جواب دیا حر کیا تم سمجھتے ہو کہ میں بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانے بھیجتا؟ اے میرے مولا آپ نے حر کے لیے تو برداشت نہ کیا، لیکن جب علی اکبر کی لاش اٹھائی ہوگی خدا جانے کیا حال ہوا ہوگا، کبھی زمین پہ رکھتے تھے۔ ماتم حسین تھوڑا سا